السلام علیکم دوستو دو تین ایسی اپڈیٹیں ہیں جو آپ تک ظاہر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں کل سے لے کر اب تک 5 دفعہ جو عدالت میں سماعت چل رہی ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے۔ 5 دفعہ، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 5 دفعہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ وجہ اس کی بڑی خاص وجہ ہے، کیونکہ یہ کیس بڑے خاص بندے کا ہے، اور وہ بندہ خاص آپ کو پتا ہے کون ہے، لاڈلا ہے۔ اور لاڈلا ابھی تک لاڈلا بنا ہوا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، سارے کام وہیں سے کر رہا ہے، لیکن سوائے عدالت میں پیش ہونے کے بعد دنیا میں ایسا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ گھر بیٹھے حفاظتی ضمانت مل جائے، قانون ہی نہیں ہے ایسا کوئی، لیکن محسوف سیکورٹی کا بہانہ بنا کر عدالت میں آنے سے انکاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پلستر منڈیلا ایک عدالتی سماعت پر بہانوں پر اتر آیا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے جو اس کی قوم یوتھ ہے اس کو لارے لگا رہا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے جیل بھرو تحریک کے لیے، کہ آپ کو اگر عدالت گرفتاری کا کہہ رہی ہے تو آپ گرفتاری دے دیں، اب آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی قوم یوتھ آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کی جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی۔ مریم نواز نے بھی بہت اہم ٹویٹ کیا ہے، کہا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کا عدالت کے سامنے پیش نہ ہونا قانون سے اپنے آپ کو بھلا تر سمجھنا ہے۔ اس ملک کے نظام میں عدل کے انصاف پر منہ پر ایک تمانچہ ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کہ بڑھ کے لگانے والا اس وقت ملک کی عدلیہ کا منہ چڑھا رہا ہے۔ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، بلکہ خاموش تماش بنائے ہوئے ہیں، اور اس وقت جنگل کا قانون شاید وہاں پر بھی قانون ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہیں کہ وہ کسی صورت میں عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ کل ان کے وکیل نے کہا جی کہ وہ ایک بزرگ سیاستدان ہیں۔ اب عمران خان صاحب کل تک نوجوانوں کے یوتھ کے سیاستدان تھے، اب وہ بزرگ سیاستدان بھی ہو گئے ہیں، پلس وہ چل نہیں سکتے، اور میڈیکل کی رپورٹوں کے مطابق اگلے 15 سے 20 بلکہ 3 سے 4 ہفتے چلنے پھرنے کے قابل نہیں، یہ ان کی میڈیکل رپورٹ بتاتی ہیں۔ کل جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے خود ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے، چلتے دیکھا ہے، پنڈی میں آ کے وہ جلسہ کر کے گئے ہیں۔ آپ نہیں چل سکتے تو ان کو وہیل چیئر پر بٹھا کے لے آئیں، ایمبولینس پہ لٹا کے لے کے آئیں، عدالت میں تو لانا پڑے گا، لیکن کیونکہ لاڈلا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف یہ جو عدالتوں کی طرف سے چیف ایگزیکٹو کے معاملات کی مداخلت کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑا تگڑا قسم کا جاری ہے۔ عمران خان کے سہولت کار سرے عام عمران خان کی حمایت کرنے والا پولیس افسر غلام محمود ڈوگر سپریم کورٹ پہنچا اور شکایت لائی کہ میرا تبادلہ کیوں کر دیا گیا ہے۔ مطلب ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، انہوں نے درخواست دی کہ میرا تبادلہ کیوں کیا جی؟ مطلب ان کا تبادلہ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ کیا وہ کسی قانون کسی حکومت کے انڈر کام نہیں کر رہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ خیر، عدالت بھی میدان میں آئی، اور انہوں نے جناب الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا ہے اور نگران حکومت پر سوالات اٹھائے۔ اب چیف الیکشن کمشنر جی تبادلے بہت ضروری تھے، وہ کرنے پڑے تھے، اور اگر نگران حکومت نے کر دی ہے تو بالکل ٹھیک ہی ہے، لیکن اس پہ عدالت نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، بلکہ الٹا چیف الیکشن کمشنر کو سرنس کیا، یا ان کے بارے میں جو بھی کہا، یا جس لہجے میں، پتہ ہے آپ کو، یہ جو اس وقت فراؤن بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، وہ جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ساتھ ہی عدالت میں 90 دن کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں۔ الیکشن کرانے کا کیس تھا ہی نہیں سپریم کورٹ میں، کسی نے کہا ہی نہیں سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ اپنے پلے سے، شاید گھر سے کوئی پیغام ملا ہے ان کو اپنے بچوں سے، یا اپنی وہ جو لاڈلی بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں جو عمران خان کو بڑا پسند کرتی ہیں، انہوں نے کوئی پش کیا ہے کہ جناب صبح آپ جائیں عدالت لگائیں اور عمران خان کو الیکشن کروانے کا ماحول دیں؟ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ سوائے بیوروکریٹ کے کسی سابق جج کو یوں عدالتوں نے حاضر کیا ہو؟ اس سے پہلے جسٹس جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین تھے، کیا کیا اس ملک میں کر کے گئے؟ کبھی کسی عدالت نے ان سے بلا کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ یہاں پہ ایک چیف الیکشن کمشنر سابق جو جج ہے وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں جی قانون کے اور لا کے مطابق الیکشن کروائیں گے، اور ان کو جناب بلا لیا ہے لاڈلے کی خاطر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر یہاں پر حکومت نے عرفان قادر صاحب جیسے نڈر اور بہادر انسان کو چیف اگر لگایا ہوتا، اٹارنی جنرل لگایا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی اس قسم کی جو رنگ بازیاں تھی نا عدالت کی طرف سے وہ نہ ہوتی، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا افتخار چودھری جیسے جو کہ تحریک چلا کر بحال ہوئے اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بڑی بلے بلی ہوئی ان کی،
ان کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو بھی ایک دفعہ نانی یاد دلا دی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ بلا تعطل اور دیر لائے بغیر فوراً عرفان قادر صاحب کو اٹارنی جنرل لگائیں تاکہ یہ معاملہ روز روز کا ختم ہو. عمران خان نے اپنے یوتھیے صدر عارف الوی کو خط لکھا ہے کہ وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہونے کی حیثیت سے جنرل باجوہ کے خلاف ایکشن لے. میں آپ کے سامنے وہ خط پڑھ دیتا ہوں. گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت بہت زیادہ انکشاف ہوئے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف منظر عام آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. جنرل باجوہ نے جوئے چوری کے روبرو اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہتے تو ملک ٹوٹ سکتا تھا. جنرل باجوہ کی جانب سے ہم کا لفظ استعمال جو کر رہے ہیں ہم، وہ تحقیق طلب ہے کہ ہم میں ان کے ساتھ باقی کون شامل ہیں. تحقیقات کی جائیں کہ جنرل باجوہ کی جانب سے استعمال کیے گئے ہم سے مراد کیا ہے. جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کا فیصلہ کریں. یہاں پہ میرے خیال میں عمران خان صاحب بھول رہے ہیں. عمران خان صاحب منتخب نہیں ہوئے تھے، عمران خان صاحب سلیکٹ ہوئے تھے اور ان کو باجوہ صاحب نے سلیکٹ کیا تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی اپنے لفظ ذرا درست فرما لیں کہ انتخابات کے ذریعے عمران خان صاحب الیکٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ باجوہ صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے، وہ کس سے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. جنرل باجوہ کا اس ضمن میں خود کو فیصلہ ساز آئین بنانا ہے کہ آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں دیے گئے حلف کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے. یہ عمران خان صاحب لکھا ہے. جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. اس میں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جنرل جب انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نے جنرل فیض سے کہا کہ وہ شوکت ترین صاحب کے 8 ارب کے جو کیس ہیں وہ ختم کرا دیں، تو عمران خان صاحب شاید اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیب کو بھی کنٹرول کر رہے تھے. اس دعوے کی حقیقت سے قطع نظر جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف جو کیس ہے وہ ختم کروائے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے جاوید چوری صاحب کو. جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلفاً صریحاً خلاف ورزی ہے. آئین کے تحت افواج پاکستان بذات خود وزارت دفاع کے ماتحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب یہ ہمیں پتہ ہے، اب پوری قوم کو پتہ ہے، لیکن جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ جنرل باجوہ کو باس کہتے تھے اور جنرل باجوہ کو پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ جمہوری جنرل کہتے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر جب آپ کو اقتدار سے نکلنا پڑا ہے، نکال دیا گیا ہے، جب آپ اقتدار والے نہیں رہے، اب وزیر اعظم میں رہے، تو اب آپ کو یہ قانون یاد آ رہے ہیں. پاکستانی قوم کو یہ قانون بالکل یاد ہے. آئین کے نظم کے تحت سویلین حکومت یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں. جنرل باجوہ نے ایک دوسرے صحافی آفتاب اقبال سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ ان کے پاس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو ریکارڈنگ موجود ہے. پاکستانی صحافی آفتاب اقبال نے تمام تفصیلات اپنے وی لاگ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھی ہیں. جنرل باجوہ کی جانب سے وزیر اعظم سے کی جانے والی گفتگو کی ریکارڈنگ آرمی چیف کی حلف اور بنیادی حقوق کی سنگین ورزی ہے. حالانکہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی جو بھی ریکارڈ کرتی ہے، چاہے وہ میرا ریکارڈ کرتی ہے، وزیر اعظم کا ریکارڈ کرتی ہے، تو وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں، اور عمران خان صاحب اس ریکارڈنگ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. مطلب اس کی کوئی پرانی بہت زیادہ دیر نہیں، صرف 2-2.5 سال پہلے کرتے تھے. یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتی ہے، اور جو ایجنسیاں کرتی ہیں ان کو الاؤ ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت و اختیار سے خفیہ بات چیت کا ریکارڈ کرتے تھے. یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا. صدر مملکت اور فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں. اب سوال یہ ہے کیا عمران خان کا یوتھیا صدر فوج کو حکم دے گا کہ وہ باجوہ کا کورٹ مارشل کریں؟ میرا نہیں خیال کہ صدر کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار ہے. لیکن ہاں، عمران خان کو صدر الوی کا یہ جو عہدہ ہے نا، وہ پنجابی کے اندر کہ بڑا چبھدا ہے کہ اسی تے کھجل خراب ہو رہے ہیں، چھترو چھتری ہوئے ہیں، تے اے کیوں انجوائے کر رہا ہے. انہوں بھی تھلے آنا چاہیے. یہ بھی ساڈے نال بوے آ کے باہر جو روز شام کو آ کے میلہ لگتا ہے، باہر آ کے ناچ گانے اور جو کباب کچے پکے گوشت وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نہر کے کنارے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو عارف الوی صاحب بھی تشریف لائیں، تو وہ صدر ہیں، وہ آ نہیں سکتے. بٹ اینی ہاؤ، یہ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا. آخری
جو میں نے چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے. کل رات کو ایک خبر دی تھی ہم نے کہ پرویز علی کا فرنٹ مین محمد خان بھٹی طوطے کی طرح بول رہا ہے اور اس کی نشاندہی پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایسی ہی مزید طلبیاں ہوں گی جو کہ طلبیاں اس وقت ہو رہی ہیں, گرفتاریاں بھی ہوں گی. سرکاری ٹھیکوں تبادلوں میں کرپشن کیس, نیب لاہور نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی افضل شاہی کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. علی افضل شاہی کو نیب نے 20 فروری کو بلایا ہے. دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز علی, سابق وزیر اعلیٰ مونس علی کے خلاف بھی نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے. جلد طلبی ہوگی اور گرفتاری بھی ہوگی. یہاں پہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کے اعتماد ہیں, داماد ہیں افضل شاہی صاحب, ان کا بڑا چرچا آج کل کہ لاہور ہائی کورٹ سے جتنے بھی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں اس میں داماد جی کا بڑا ہاتھ ہے. داماد جی جو ہیں وہ اپنے سسر سے, جو کہ ظاہر ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ کو ہم نے اپنے پاس سے بات تو بنائی نہیں, سوشل میڈیا پہ سورت جوائی پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے, اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں بڑا غلط ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اب وہ نیب کے دفتر جائیں گے تو پھر اب سورا صاحب درمیان میں کوئی ترلا منٹ کریں گے تو سورا صاحب کو ہاتھ وہاں پر بھی ہلکا رکھنا پڑے گا. اور جہاں تک ٹیپو سلطان مونس علی کا معاملہ ہے, ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوگی ہے. اور چوری پرویز علی صاحب عمر کے اس حصے میں اب نیب کی پیشیاں بھگتیں گے, کیونکہ انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ مل کر تباہی مچائی ہے پچھلے 6 مہینے میں, اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.